بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس زمین پہ ہزاروں سال پہلے مشرق و مغرب پہ حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ یہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پہ پہنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات اس خدا کہلانے والے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیدار ہوا، اپنے محل کے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک نوجوان ایسا آئے گا جو تیرا مرتبہ اور دبدبہ ختم کر دے گا، اس تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ نمرود نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور اس حکم کو نافذ کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے اپنے خلیل کا ظہور کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی تو کئی سالوں تک اپنے علاقے سے دور رہیں اور اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو غار میں چھپا دیا۔ تقریباً 7 سال آپ کی والدہ محترمہ اس غار میں چھپ کے آتی، آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور واپس بابل چلی جاتی۔ جب آپ زمانہ بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے تو آپ علیہ السلام کے چچا آزر نے چاہا کہ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ آ کر رہیں اور ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر میں آ کر رہنے لگے تو لوگوں کو دیکھا کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورج طلوع ہو کر غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ بت جن کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ ایک مرتبہ جب سب لوگ میلے پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے یہ مان لیا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، دیکھو پوچھو اس بڑے بت سے، شاید اسی نے توڑے ہوں گے۔ سب حیرت سے پوچھنے لگے کہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کسی بت کو توڑ نہیں سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمرود نے ایک حکم نافذ کروایا کہ ایک ایسی آگ جلائی جائے جس میں ابراہیم کو اس طرح سے جلایا جائے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ 2 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت ہی بڑی آگ جلائی گئی۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کو بلند کیا کہ اے اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو کہ اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، حکم فرمائیں ہم آپ کی مدد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ بس جیسے ہی نمرود نے منجنیق میں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو وہ آگ گلزار بن گئی۔ اللہ کے نبی مطمئن ہو کے، پرسکون ہو کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور فوج نمرود حیرت زدہ ہو کے نمرود سے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے خداؤں سے تو زیادہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا طاقتور ہے، اس نے ہماری آگ کو گلزار بنا دیا۔ نمرود نے کہا، اچھا ابراہیم کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے نمرود کہنے لگا کہ جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود نے جو مشرق و مغرب پہ حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک بڑی عمارت پہ کھڑی ہو کر کہنے لگا،
ہے کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور تو آئے لڑے مجھ سے۔ اتنی دیر میں اللہ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو فناہ کر دو۔ وہاں سے بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک فرد کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود حیرت زدہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا، چیخنے لگا کہ مجھے کوئی بچائے، لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی کسی کو بچا نہیں پاتا۔ وہ فوراً اپنے محل میں آیا، بے چین ہونے لگا، اپنے خادمین سے کہنے لگا کہ اپنی جوتیوں کو میرے سر پہ مارو۔ جب جب نمرود کے سر پہ کوئی جوتا مارتا تھا نمرود کو سکون ملتا تھا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ تک آ گیا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹ رہا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے وہ بدترین بادشاہ، وہ جو اپنے آپ کو خدا کہلا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنی جوتیوں سے اس کے سر کو پیٹ رہے تھے، اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس کی بادشاہت و سلطنت نیز تو نابود ہو گئی۔ سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور صرف وہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔